وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى ثمود أخاهم صالحا اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح کو قال حضرت صالح نے کہا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا قد جاءتکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس بینۃ من ربکم دلیل تمہارے رب کی طرف سے ہذہ ناقۃ اللہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی لکم آیۃ تمہارے لیے نشانی ہے فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اس کو تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں وَلَا تَمَسُّوهَا اور نہ چھوؤ اس کو بِسُوءٍ برائی کے ساتھ فَيَأْخُذَكُمْ پھر پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ جب بنایا تمہیں اللہ نے خلفاء من بعد عاد قوم عاد کے بعد زمین پر خلیفہ وبوأکم اور تمہیں ٹھکانہ دیا فی الارض زمین کے اندر تتخذون من سہولها قصورا تم بناتے ہو نرم زمین سے قصورا محلات وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تراشتے ہو پہاڑوں کو بیوتاً گھر بنانے کے لیے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ تم پھیلاؤ زمین کے اندر فساد۔ اچھا جی، دو قوموں کا تذکرہ آپ نے سن لیا، قوم نوح کا اور قوم عاد کا۔ قوم نوح نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بات نہیں مانی۔ اللہ پاک نے ان کو پانی کے اندر کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری قوم آپ نے تذکرہ پڑھا قوم عاد کا کہ قوم عاد کے پاس بھی پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام آئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا، لیکن قوم والوں نے حضرت ہود کے اور اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، تو اللہ نے باوجود طاقت ہونے کے، باوجود قوت ہونے کے، اللہ پاک نے انہیں بھی کیا کر دیا تھا جی؟ ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب تیسری قوم ہے جی قوم سمود۔ یہ قوم سمود اور قوم عاد، یہ سمود اور عاد یہ دونوں بھائی تھے، ٹھیک ہے جی؟ عاد اور سمود یہ دونوں بھائی تھے، یہ ایک باپ کی جو ہے اولاد تھے۔ پہلے قوم عاد بسی، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر قوم سمود جو ہے وہ کیا کر دی؟ پھیلا دی۔ قوم سمود کے پاس جو اللہ نے نبی بھیجا وہ ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح نے بھی جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ انجان سے انجان بندہ جو بالکل بھی پڑھا ہوا نہیں ہے نا، وہ بھی آ کر قرآن کی یہ آیت دیکھے تو اسے بھی سمجھ آ جائے گا کہ حضرت نوح کا کیا پیغام تھا،
حضرت ہود کا کیا پیغام تھا، حضرت صالح کا کیا پیغام تھا۔ انجان سے انجان بندہ بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی جو ہے نا وہ دوسرے عبادت کے لائق ہے۔ کوئی کسی کی نظر و نیاز دے رہا ہے، کوئی کسی کی منت منوتی کر رہا ہے، کوئی کسی کے نام کے سجدے کر رہا ہے، کوئی کسی کے نام کے چڑھاوے کر رہا ہے۔ ان پڑھے لکھے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اگر قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا بندہ تو بڑی دور کی بات ہے، بالکل اناڑی بندہ ہو، بالکل اناڑی بندہ، اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا، تو قوم والوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح سے ایک نشانی اور ایک معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ مانگا۔ صالح تو اللہ کا پیغمبر ہے، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تو واقعتاً ہی اللہ کا پیغمبر ہے، واقعتاً ہی اللہ کا رسول ہے، اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں کوئی کرامت، کوئی معجزہ ہمارے سامنے ظاہر کر، ہمیں پتہ چلے کہ تو واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم والوں نے کہا کہ یہ پہاڑی ہے، بڑی مضبوط پہاڑی ہے، پتھر کی پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں سے اونٹنی ہمارے سامنے نکلے، ایک اونٹنی ہمارے سامنے نکلے اور سامنے نکل کر وہ بچہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، مولا کریم کہ یہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا پیغمبر ان سے کہہ دے کہ میں معجزہ تو ظاہر کر دیتا ہوں، میں اونٹنی تو نکال دیتا ہوں، لیکن جو معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، معجزہ مانگ رہے ہو، اور میں اللہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ معجزہ ظاہر کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، پھر ایمان لانا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں اللہ تمہیں بھی کیا کر دوں گا؟ ہلاک کر دوں گا۔ اولاً فرمائشی معجزہ نہیں کرنا چاہیے، معجزہ مانگنا نہیں چاہیے، کرامت مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب معجزہ مانگا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس معجزے کا ظہور کر دیتے ہیں، فرمائشی معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر اس معجزے کے اوپر اور اس نبی کے اوپر اور اللہ کے اوپر ایمان لانا کیا ہو جاتا ہے جی؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو بندہ ایمان نہیں لاتا، باوجود وعدہ کر کے بندہ ایمان نہیں لاتا، قوم ایمان نہیں لاتی، تو اللہ پاک انہیں کیا کر دیتے ہیں جی؟ ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو سامنے اونٹنی کو نکالا، پہاڑی سے اونٹنی نکلی، اور اس اونٹنی نے آ کر بچہ پیدا کیا، ناقۃ اللہ، کیونکہ اس کی نسبت دوسرے جانوروں کی نہیں تھی، وہ پہاڑ سے پیدا ہونے والی تھی، پہاڑ سے نکلنے والی تھی، اس لیے اس کی نسبت ہو گئی ناقۃ اللہ۔ یہ کس کی اونٹنی ہے جی؟ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ۔ اب دو کام کرنے آپ نے، میری یہ اونٹنی ہے، آپ کی فرمائشی معجزے کی وجہ سے میں نے پہاڑ سے نکالی ہے، تاکل فی ارض اللہ، زمین بھی میری ہے، اللہ کی زمین کے اندر اسے کھانے دو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے، میری زمین کے اندر کیوں آ گئی، تیری زمین کے اندر کیوں آ گئی، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور اونٹنی بھی میری ہے، یہ جس کی زمین کے اندر چلی جائے، جس کے کھیتوں میں چلی جائے، جہاں پر مرضی جا کر جو چرے، آپ اس اونٹنی کو کچھ کہہ سکتے نہیں۔ فرمایا فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ ہی تم نے اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا ارادہ کرنا ہے کہ تواڈے پٹھے کھا جائے، تواڈا چارہ کھا جائے، تواڈے حصے دا پانی پی جائے، تو تسی اس نو قتل کرن دے منصوبے بناؤ۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ برائی والا ارادہ بھی نہیں کرنا، برائی کے ساتھ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم نے یہ کام کیا تو میں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا، میں اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ دردناک عذاب آئے گا۔ تو یہ معجزہ انہوں نے طلب کیا۔ آگے یہ لمبا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیات آتی جائیں گی آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، اس چیز کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ پیدا کرے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پھر وہ ایمان لائے یا نہیں لائے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر آئے گا۔ ترجمہ سن لیں۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح کو۔ قال، حضرت صالح نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ،
اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مالکم من الہ غیرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ، دلیل، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جو تم نے معجزہ مانگا تھا نا، جس معجزے کا مطالبہ کیا تھا، وہ معجزہ اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا ہے جی، ظہور اس کا کر دیا ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروھا، پس چھوڑ دو اس اونٹنی کو، تاکل فی ارض اللہ، وہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، وہ کھاتی پھرے کس کی زمین میں؟ اللہ کی زمین میں، ٹھیک ہے جی، یہ جتنی بھی زمین ہے یہ اللہ کی ہے، ہم تو اس کے مجازی مالک ہیں نا، کوئی کہتا ہے میں مربیاں دا مالک ہاں، کوئی کہتا ہے میں قلعیاں دا مالک ہاں، ہم تو مجازی مالک ہیں، یہ حقیقی مالک صرف اور صرف کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اونٹنی بھی اللہ کی ہے، میرا جانور ہو، آپ کا جانور ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جانور میری زمین میں نہ آئے، میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جانور میری زمین میں نہ آئے، ٹھیک ہے جی، لیکن زمین ساری اللہ کی اور اونٹنی بھی اللہ کی ہے، تو اس ساری زمین کے اندر اللہ کی اونٹنی کھا پی سکتی ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ فَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو اس اونٹنی کو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ تم چھوؤ اس کو، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اگر تم نے کوئی برائی کا ارادہ کیا نا، اونٹنی کے ساتھ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کیا آئے گا جی؟ دردناک عذاب آئے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب بنایا تمہیں خلیفہ من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں فی الارض، زمین کے اندر۔ قوم عاد کے بعد اللہ نے کس قوم کو آباد کیا؟ قوم سمود کو، اور اللہ نے بہترین ٹھکانہ دیا۔ تتخذون من سہولها قصورا، تم بناتے ہو نرم زمین سے محلات، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتاً، گھر بنانے کے لیے۔ فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، یاد کرو کس کی نعمتوں کو؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھیلاؤ زمین کے اندر فساد، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں، اس کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر میرا عذاب آئے گا، تو ظاہری بات ہے فساد پھیلے گا۔ تو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی بات ماننے کے اندر اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے اندر کوئی فساد نہیں ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر ظاہری طور پر زمین کے اوپر کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا